الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور 18 محرم حضرت سیدنا علی بن حسین جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ امام زین العابدین وہ واحد مرد تھے جو کربلا کی سرزمین سے بچ کے آئے تھے اہل بیت اطہار میں۔ دیگر سب کو یزیدی افواج نے شہید کر دیا تھا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک راز تھا کہ اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو جاری رکھنا تھا، ورنہ بیماری جو ہے وہ اہل حق کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ بخار تو ایک بہانہ تھا ان کا، ورنہ مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین اپنے بابا کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہوئے تھے کہ ابا جان مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ بیمار کربلا کا بظاہر اس طریقے سے وہاں سے بچنا جو تھا وہ ان کی رضا نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کی رضا تھی۔ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے نہیں نکلے۔ وہ آخر آگے غوث پاک نے بھی پیدا ہونا تھا۔ اللہ کے راز اس طرح کے ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا ہونا تھا۔ اہل بیت اطہار کے ائمہ کی نسل جو تھی اس کو جاری ہونا تھا۔ خوشبو مصطفیٰ رکنے والی نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کی امتوں نے شہید کیا تھا۔ سینکڑوں نبی ایسے ہیں جن کو ان کے امتیوں نے چھریوں اور ٹوکوں کے ساتھ ان کے جسم کو درجنوں حصوں میں تقسیم کر کے قتل کیا۔ سینکڑوں نبی ایسے ہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دکھ میں محمد نے برداشت کیے۔ بہت سارے نبی ایسے ہیں، قرآن اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ ان کی امتوں نے ان کو شہید کیا، پھر بھی حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ دکھ میں نے برداشت کیے۔ ایک بار پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ جو دوسروں کا سہارا ہوتا ہے لوگ اس سے کم ہی پوچھتے ہیں، جو دوسروں کے غم اٹھانے والا ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا بندہ ہے، یہ تو بڑی شخصیت ہے، اس کے اندر ہمت طاقت قوت اس کے اندر بہت ہے، لوگ اس کو نہیں پوچھتے عموماً۔ لیکن کسی دن حضور سے پوچھ لیا گیا یا رسول اللہ جس دن آپ نے مکہ چھوڑا تھا کیا وہ دکھ کا دن تھا؟ جس دن آپ کی بیٹی سیدہ زینب حضور کی شہزادی جو ہیں، نواسی نہیں حضور کی بیٹی زینب جو ہیں، جس دن ان کی شہادت ہوئی کیا وہ دکھ کا دن تھا؟ حضور جس دن سیدہ رقیہ بدر سے واپسی کے موقع پہ آپ نے دیکھا کہ ان کو دفن کیا جا رہا تھا کیا وہ دکھ کا دن تھا؟ ام کلثوم کو طلاق ہوئی کیا وہ دکھ کا دن تھا؟ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف کا دن وہ تھا جب میں طائف گیا تھا۔ حضور نے اپنے دکھ گنوائے ہیں امت کو، ایسا نہیں ہے کہ حضور نے کسی چیز کے اوپر پردہ رکھا ہے، لیکن سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک جو ہے اللہ نے اس کو بہت وسعت عطا کی، اور اس کی ایک روحانی تمثیل امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہے کہ خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو۔ اللہ نے اپنے حبیب کے دامن کو بہت وسعت عطا کی، بہت وسعت عطا کی۔ اب یہاں پہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں امام زین العابدین کے حوالے سے، زین العابدین 14 سال کے ایک بچے کا نام ہے، صرف 14 سال۔
اب آپ تصور کریں اس زین العابدین جو کہ 14 سال کی عمر ہے، 38 ہجری کی آپ کی ولادت ہے، 61 میں یہ واقعہ پیش آیا، 38 سے 61 تک کتنا، 13 سال یا 14 سال ٹوٹل آپ کی عمر بنتی ہے۔ 13-14 سال کا اس دور کا لڑکا آپ اس کو سامنے رکھیں، آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جس کے بچے کی عمر 14 سال ہوگی۔ 14 سال کا بچہ اس دور میں اس کے پاؤں پہ، ہاتھ پہ ہلکی سی چوٹ لگ جائے اس کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ زین العابدین تھا جس نے اپنے بھائی 6 ماہ کے علی اصغر کے سینے میں بھی خنجر اور تلوار دیکھے، جس نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے، اس نے اپنے قافلے میں شامل گھوڑے جو ہیں ان کے جسموں پہ بھی زخم دیکھے۔ یہ وہ زین العابدین ہے جس نے اپنی ننھی منی بہنوں کو پیاسے اور ترستی ہوئی صورتحال میں بھی دیکھا۔ اس سب کے باوجود 14 سال کا بچہ اگر اپنے ہوش اور حواس قائم رکھ لے تو یہ انسان کا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی قوت ہے۔ انسان یہ دکھ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس کے اندر اللہ کے کچھ راز ہیں جن سے پردہ اٹھایا جانا ضروری ہے۔ امام زین العابدین کی شخصیت کے اندر اللہ کے راز ہیں اور رسول اللہ کے راز ہیں۔ ان اسرار کو اور رموز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کا اور امت کا ایک المیہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو یزید سے تشبیہ دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو حسین سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ کوئی سیاستدان کرپشن میں پکڑا جائے تو وہ عدالت میں جب پیش ہوتا ہے تو وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہتا ہے یزید ہر دور میں زندہ تھا، حسین بھی ہر دور میں زندہ ہے۔ تو کرپشن میں پکڑا گیا، تیری حسین کے ساتھ مثال ہی کیا بنتی ہے؟ تو ڈالر کے چکر میں پکڑا گیا، تیری علی اکبر کے ساتھ مثال کیسے بنتی ہے؟ تو نے قوم کا پیسہ لوٹا، تو نے قومی خزانہ کھایا، تو نے ہیومن ٹریفکنگ کی، قانون کی وائلیشن کی، نماز تجھے نہیں آتی۔ حسین تو وہ ہے کہ سر کٹ بھی جائے پھر بھی قرآن پڑھتا ہے، اور تو وہ ہے کہ تجھے قل هو اللہ احد کہنا بھی نہیں آتا۔ تیری حسین کے ساتھ مثال ہی کیسے بنتی ہے؟ یہ قومی بے غیرتی کی علامت ہے۔ ایک ایسا انسان جس کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی وہ خود کو حسین کے ساتھ کیسے تمثیل دے سکتا ہے، کیسے مثال دے سکتا ہے وہ؟ اور جو اس کو پکڑے وہ اس کو یزید قرار دے دے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی حسین نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے رب ہونے کا، خالق مالک عدلہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کے دعوے لوگوں نے کیے ہیں، خود کو نبوت میں شریک لوگوں نے قرار دیا، حضور کی ظاہری حیات میں لوگوں نے خود کو نبی قرار دیا ہے۔ اسود مسلمہ لیٹسٹ جو فتنہ ہے وہ مرزا قادیانی کا دیکھیں، لوگوں نے خود کو نبی قرار دیا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کسی نے خود کو حسین قرار نہیں دیا۔ سب جانتے ہیں کہ نبوت ایک مسند کا نام ہے، ایک عہدے کا نام ہے، ربوبیت کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ یہی ہے، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ حسین بننے کے لیے گردن کٹوانی پڑے گی، بچے شہید کروانے پڑیں گے، گلے کٹوانے پڑیں گے، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ حسین بننے کا دعویٰ نہ کسی نے کیا، نہ صبح قیامت نہ کوئی کرے گا، یہ پکی بات ہے۔ نبوت کے دعوے بہت ساروں نے کیے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ ہوگا، کیونکہ یہ فتنہ ہے ایک، یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک حق باقی ہے باطل اس کے سامنے آتا رہے گا، لیکن اللہ کے فضل سے جاء الحق،
حق ہمیشہ غالب آئے گا، وزہق الباطل، اور باطل بھاگ جائے گا۔ جو بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام زین العابدین کے شاگرد تھے۔ زین العابدین ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام علی تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے نام اپنے ماں اور اپنے باپ کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ فاطمہ، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبریٰ، علی اصغر، علی اکبر، وہ اپنے بچوں کے نام اپنی امی اور اپنے ابا کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت زین العابدین کا نام علی ہے، علی بن حسین بن علی بن ابو طالب۔ زین العابدین تو اس لیے ان کا نام رکھا گیا کہ وہ عبادت گزار بندے تھے۔ سجاد ان کا نام ہے، اور ہمارے شجرہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں ان کے نام کا تیسرا شعر انہی کے نام کا ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ تو ہمارے سلسلے کے تیسرے امام وہی ہیں۔ تو امام زہری آپ کے ایک شاگرد تھے، بڑے وفادار شاگرد تھے، اور بڑی محبت کرنے والے تھے، بہت احترام کرنے والے تھے۔ تھوڑا اسی طرح بند کریں، تھوڑا نہیں پورا ہی بند کر دیں۔ بس ٹھیک ہے۔ تو امام زہری ان کے شاگرد تھے۔ ولید کی حکومت آئی، جب کربلا کا سانحہ پیش آیا تو اس وقت یزید کی حکومت تھی۔ تو یزید کے بعد ولید کی ایک عرصے کے بعد جب حکومت آئی تو امام زہری دمشق میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین کو دونوں ہاتھوں میں کڑیاں لگا کے ولید کی عدالت میں پیش کیا ہوا ہے۔ اہل بیت پہ کبھی بھی ظلم ختم نہیں ہوا، ہر دور میں ظلم کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں، لیکن اہل بیت پہ ظلم جاری رہا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ امام زہری بڑے تابع دار قسم کے، بڑے جان نثار قسم کے شاگرد تھے، اور تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے۔ وہ ایک الگ شخصیت ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ وہ انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد ہیں، حضور کی اولاد ہیں، کربلا میں پورا خاندان شہید کروا چکے ہیں، اس خبیث نے پھر سے نئے ظلم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانے لگا ہوں کہ استقامت کیا چیز ہے، رخصت کیا چیز ہے، اور عزیمت کیا چیز ہے۔ تو ان کے ہاتھوں کو ایسے کڑیاں لگی ہوئی تھیں، تو ولید کے دربار میں تھے۔ تو امام زہری قریب ہوئے اور عرض کی، حضور کربلا میں کیا کم قربانیاں دی تھیں کہ ایک نیا امتحان اپنے سرے لے لیا ہے۔ یہ کہہ کہ تو امام زہری رحمۃ اللہ تعالی نے پورے زور کے ساتھ اس کڑی کو توڑ دیا، اور امام زین العابدین کے ہاتھ جو تھے وہ کھل گئے۔ امام زین العابدین نے مسکراتے ہوئے فرمایا، زہری یہ کڑیاں شڑیاں تو کچھ اہمیت رکھتی نہیں ہیں، میرا باپ تو وہ ہے کہ اکیلا خیبر کو فتح کر لیا کرتا تھا، ہم تو صرف رب کی تقدیر میں راضی ہیں۔ سمجھ آئیے اس جملے کی؟ ہم تو صرف رب کی تقدیر میں راضی ہیں، وہ جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، جہاں رکھے، ہم ویسے رہیں گے۔ اس جملے کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کڑیاں جو ہیں یہ تو کچھ اہمیت نہیں رکھتی، توڑنا چاہے لا فتح الا، آپ نے سن نہیں رکھا تھے امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ اور اگر تھوڑی سی اور اندر جا کے بات کروں، شیعہ لوگ اس کو جس بھی تناظر میں لیں، لیکن ہمارے تو امام احمد رضا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی۔ یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کی ذات سے عجیب و غریب قسم کی کرامتیں رونما ہوتی ہیں، اس کا نام لینے سے کفر جو ہے کانپتا ہے، پہاڑ کی چھاتی کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ علی کا نام لیا جائے اور مشکل نہ ٹلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میں کسی بندے سے، مجھے کوئی مشکل درپیش آئے، مجھے کوئی پریشانی ہو، میں کسی بندے کے اوپر ٹرسٹ کر لوں، انحصار کر لوں،
میں کہوں جی کہ امان اللہ صاحب جو ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی مشکل پیش ہی نہیں آ سکتی، اور اگر یہ بات میں کہوں دل سے، اور ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ خوبی پائی بھی جاتی ہو کہ میری مشکل کو یہ دور کر سکتے ہو سکتا ہے یہ اپنی رات جاگتے ہوئے گزاریں کہ یار اس بندے نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے، میرے اوپر اس نے اس اعتماد کا اظہار کر لیا۔ ہو سکتا ہے یہ رات جاگتے ہوئے گزاریں، مصلے پہ گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گزاریں، مولا تو میری عزت رکھ لینا، اس بندے نے میرے اوپر اتنا اعتماد کر لیا، لیکن میں سکون کی نیند سوؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا غم خار ہے۔ تو جس کو محمد الرسول اللہ کی سچی ستھری نبوی رسالت والی زبان کہہ دے، من کنت مولا فہذا ہوا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اب اگر میں لفظ مولا کی تشریح میں چلا جاؤں تو آپ تھک جائیں گے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ مولا ولایت بھی ہے، مولا مشکل کشا بھی ہوتا ہے، مولا مہربانی کرنے والا بھی ہوتا ہے، مولا سننے والا بھی ہوتا ہے، مولا دینے والا بھی ہوتا ہے، اور اس کی دین سے مراد صرف دنیا کا مال نہیں، اور وہ مولا صرف دنیا کا مولا نہیں۔ اسی جگہ پہ، اسی سرزمین پہ، اسی مجلس میں بیٹھ کے پچھلے سال میں نے آپ کو حضرت علی کے فضائل پہ کئی احادیث ایک ہی درس میں سنائی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی، اے علی انت سید فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں محمد اعلان کرتا ہوں تو دنیا میں بھی سید ہے، تو آخرت میں بھی سید ہے۔ تو دنیا میں بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں تجھ سے مانگے تو اس کو بھی عطا کرے گا، اور کل قیامت کے دن جس نے تیری طرف رخ کر لیا بخشا وہ بھی جائے گا۔ یہ وہ خاندان ہے۔ اس سب کے باوجود سوال جو ہے، جو سوال ہے، اہل بیت کے جو گستاخ ہیں، جن کو اہل بیت سے پریشانی ہے، ان کا سوال جو ہے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر علی مشکل کشا تھا اور حسین اگر امام تھا تو پھر کربلا میں شہید کیوں ہو گئے؟ اہل سنت کسی کی گستاخی نہیں کرتے، اہل سنت سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ میرا سوال اب یہاں پہ یہ ہے، جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مان لو کہ حضرت علی کے پاس اختیار نہیں، وہ مولا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، مان لو اللہ تو مشکل کشا تھا، رب تو مشکل دور کر سکتا تھا نا، تو تمہارا اعتراض تو براہ راست اللہ کی ذات پہ ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمہارا اعتراض تو براہ راست اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد کو ایک ایک کر کے شہید کروا دیا، وہ اس کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بات یہ نہیں، بات وہی ہے جو دمشق کے اندر امام زین العابدین نے ولید کے دربار میں کہی تھی کہ زہری یہ مشکلیں تو کوئی مشکلیں ہیں ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی تقدیر میں راضی ہیں۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی اپنے پنجابی کلام میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر میرا یار یعنی میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں اپنے سکھ کو چولہے کی آگ میں جلا دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اگر رب مجھے دکھی رکھ کے، مجھے تکلیف میں رکھ کے، مجھے پریشانی میں رکھ کے اگر وہ اس طریقے سے راضی ہے تو میں اپنے سارے سکھ جو ہیں ان کو چولہے کی آگ میں جلا دوں گا، کیونکہ مقصد تو رب کو راضی کرنا ہے نا، اور اہل بیت سے بہتر رب کو کوئی راضی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اور یزید کا یہ کہنا تھا اور اس کا یہ سمجھنا تھا کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ اسلام کے ساتھ شروع دن سے گھر کے اندر سے غداریاں ہوتی آئی ہیں، باہر سے تو کبھی خطرہ رہا ہی نہیں۔ باہر کے خطرے کو تو ہم اپنی تلوار کی نوک سے اڑا دیتے تھے، جو گھر کے اندر کا خطرہ ہوتا ہے نا، وہاں بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو کہیں بلا وجہ نہ مار دوں، بلا وجہ کہیں چچا ماما پھپھا کو میرے ہاتھ سے پھڑک نہ جائے۔ باہر کا خطرہ تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، باہر سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یزید اس حدیث سے استدلال کرتا تھا
جس میں حضور نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی سیاہ فام بھی حاکم مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن یہ بات کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ جو حاکم فاسق اور فاجر ہو آپ اس کی اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس حدیث کو سمجھنے کا بہترین حکمت اور بہترین قابلیت جو تھی وہ امام حسین کے پاس تھی، یزید کے پاس نہیں تھی۔ یزید یہ کہتا تھا کہ اب جو حاکم ہے وہی حق ہے، جو طاقت ہے وہی حق ہے۔ اس کے مقابلے میں امام حسین پاک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے حق ہی ساری طاقت ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ حکومت جو ہے وہ حق نہیں ہے، طاقت جو ہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ حق ہی اصل طاقت ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ولید کے دربار میں امام زہری کے سوال پر کہ یہ کڑیاں، یہ چھڑیاں، یہ سزائیں، یہ گرفتاریاں، یہ جیلیں اور قیدیں جو ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم اپنے رب کی تقدیر میں راضی ہیں، جیسے رکھے گا ہم ویسے رہیں گے، ہم اس سے رخصت اختیار نہیں کریں گے، عزیمت اختیار کریں گے، استقامت اختیار کریں۔ یہاں پہ ہمارے مولوی ایک آیت کا اپنی مرضی، اپنے من اور اپنے نفس کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا آج کے دور کا کوئی سیاسی قیدی جو ہے وہ خود کو حضرت امام حسین سے تشبیہ دے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حسین کی قربانی کے مقاصد دیکھیں، امام حسین کی قربانی کے مقاصد دیکھیں۔ تو چوری میں پکڑا گیا، تو زنا میں پکڑا گیا، تو شراب میں پکڑا گیا، تو ہیومن ٹریفکنگ میں پکڑا گیا، سمگلنگ میں پکڑا گیا، منی لانڈرنگ میں پکڑا گیا، تیری حضرت امام حسین کے ساتھ مثال بن ہی نہیں سکتی۔ تو امام زہری کے سوال کے جواب میں امام زین العابدین کا یہ فرمانا کہ ہم اپنے رب کی تقدیر میں راضی ہیں، وہ جیسے رکھے، جہاں رکھے، جیسا رکھے ہم راضی ہیں، یہی ان کے والد گرامی کا طریقہ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ امام زین العابدین کو جب کربلا سے دمشق لایا گیا، شام لایا گیا، تو سیدہ زینب ساتھ تھی، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ کون شخصیت ہیں؟ سیدہ شہر بانو، وہ شہنشاہوں کی اولاد تھی۔ اور دنیا کا یہ، پوری دنیا کا یہ اصول ہے آج بھی، اس دور میں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، آج بھی کسی سلطنت کا، کسی ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ سے براہ راست رابطہ کر لے تو وہ 7 خون معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ بادشاہ نے بادشاہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ ایک طرف وہ ان کا جو باپ ہے، اللہ نے اس کو دین اور دنیا کی شہنشاہی عطا فرمائی تھی، وہ مولا کل تھے، وہ امیر المومنین تھے، ولایت ان کے در کی لونڈی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جب یہ گود مصطفیٰ میں آرام فرما ہوتے تھے رب کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے سامنے شریعت کے قانون بنے تھے، اور یہ اس نانے کی اولاد ہیں، وہ لب ہلائے تو قرآن کا قانون بن جاتا تھا، وہ لب ہلائے تو حدیث بن جاتی ہے، وہ اپنا لب ہلائے حلال کو حرام قرار دے، حرام کو حلال قرار دے، جائز ناجائز کا فیصلہ فرما دے۔ اور دوسری طرف ان کی ماں کا تعلق شہنشاہوں کے خاندان سے تھا، نوشیروان کے خاندان سے، فارس کے خاندان سے۔ راستے میں جب لے کے آ رہے تھے تو حضرت امام زین العابدین کے ابا جان سیدنا حسین سید الشہداء امام علی مقام، ان کا سر مبارک اٹھایا ہوا تھا۔ تو اب کربلا سے دمشق تک کا سفر، وہ بھی پیدل چل کے، کتنی راتیں لگی ہوں گی، کتنے دن لگے ہوں گے۔ تو کئی بار بے شک عزم والے تھے، استقامت والے تھے، بہادر تھے اور دلیر تھے، اس کے باوجود کئی بار چلتے چلتے سیدہ زینب سے کہتے کیا میں ابا جان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لے کے تھوڑی دیر کے لیے پیار کر سکتا ہوں؟ یہ ان کا حال تھا اس سفر میں۔ اور جب دمشق میں لے کے پہنچے تو امام زین العابدین کی استقامت دیکھیے، ان کا عزم دیکھیے۔ یزید ان کے سامنے اب لات و لیل کرنے لگا، حضور ہم سے غلطی ہوئی،
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. حضور ہم سے غلطی ہوئی. امام زین العابدین نے 3 سوال کیے. پہلی بات، جس نے قتل کیا اس کو پھانسی دو، اس کی گردن اتارو. یزید نے کہا میں تو نہیں کیا. خولی نے کیا. خولی نے کہا میں نے نہیں کیا. سنان نے کیا. سنان، اسی پہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق ہے. وہ فرماتے ہیں خولی آپ کا قاتل تھا. جب بات خولی پہ پہنچی تو خولی نے کہا میرا حسین کے ساتھ کون سا خاندانی جھگڑا تھا، میں نے کون سی اس کے ساتھ زمین تقسیم کرنی تھی، ہم نے کون سی رشتہ داریاں کرنی تھی. معاملہ تو یزید کی حکومت کو خطرہ درپیش تھا، اس نے قتل کروایا. یہ سن کے امام زین العابدین نے کہا اب تو خود کو پھانسی دے گا، اپنے آپ کو لٹکائے گا. تو چونکہ وہ طاقت میں تھا اس نے کہا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری دوسری شرط پوری کر دو، وہ یہ ہے کہ دمشق کی اس مسجد میں مجھے خطبہ جمعہ دینے دو، میں یہاں خطبہ دوں گا. اس نے کہا کہ یہ شرط قبول ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ، وہ ممبر جو ان کی خاندانی وراثت ہے، اس ممبر پہ کھڑے ہوئے اللہ کی تسبیح پڑھی، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا. اور جب آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور یہ وہ دور تھا کہ اس سے قبل اس کے والد حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ممبروں پہ خطبے دیے جاتے تھے. جب اس حضرت امام زین العابدین نے اپنے خاندان کے فضائل مناقب بیان کرنا شروع کیے تو یزید کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ بادشاہ وقت میں ہوں، لیکن ممبر سے جو عظمت بیان کی جا رہی ہے وہ علی کے خاندان کی بیان کی جا رہی ہے. اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اذان پڑھو، رکوا دیا، جبری طور پر رکوا دیا، خطبہ روک دیا جائے، اذان پڑھو. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین بولے ہم میں سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام زین العابدین نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تو رب کے ایک ہونے کا تو دعویٰ کر رہا ہے، تو گواہی دے رہا ہے، تیری زبان یہ کہہ رہی ہے، میرے تو باپ نے گردن کٹا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیری تو زبان کہہ رہی ہے. زبان کا دعویٰ اور بات ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو بھونکتے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ نا. منہ سے کہنا تو آسان ہے، کر کے دکھا. آپ نے کہا تم زبان سے کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے باپ نے گردن کٹا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے چچا نے بازو کٹا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. 6 ماہ کا میرا بھائی علی اصغر شہید ہو رہا تھا، اللہ نے اس کی زبان پہ بھی حق کو جاری فرما دیا تھا. 18 سال کا علی اکبر، اس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی خاطر قربانی دی. تو زبان سے کہہ رہا ہے، میرے خاندان نے قربانیاں دی ہیں. اور پھر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین مدینے کی طرف منہ کر کے مسکرائے اور پھر یزید کو مخاطب کیا، کہا خبیث العین، دیکھ آج اس ممبر پہ میرے نانے کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے نانے کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. اور قیامت کی صبح تک اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا. قیامت کی صبح تک حسین کا، حسین کے خاندان کا، حسین کی اولاد کا ادب سے نام لیا جائے گا. یہ امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں جو عزم کا، استقامت کا پہاڑ تھے. اور ان کے نانا کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. دنیا والو تم اس قرآن کو کیا سمجھتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، تم یاد کر لو. لیکن اس کی دوسری تصویر جو ہے، اس کا دوسرا رخ وہ کیا ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ نازل کرتا وہ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ جاتا. لیکن محمد کے دل کو اللہ نے اتنی قوت عطا کی ہے کہ پورا دل قرآن کے ساتھ معمور ہے، پورا قرآن میرے محمد کے دل میں موجود ہے. اب حسین کا نانا اور اب زین العابدین کا نانا اور اس کا خاندان، اور دوسری طرف یزید، اللہ نے اس خاندان کو وہ استقامت عطا کی، وہ ہمت عطا کی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے شرح مشکات کے اندر لکھا ہے کہ دنیا میں تاریخ انسانیت میں جو چند شخصیات سب سے زیادہ روئی ہیں، اور یہ ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم ہیں. آپ جو یہاں ترجمہ کنز الایمان پڑھا ہوگا، اس ترجمے کے ساتھ جو تشریح اور جو حاشیہ ہے وہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ دنیا میں 5 شخصیات بہت زیادہ روئی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ امام زین العابدین ہے. اور یہاں تک لکھا کہ جب کربلا سے واپس مدینہ آ گئے تھے تو کبھی بھی امام زین العابدین نے پانی پینے سے پہلے اپنے باپ کو یاد کیے بغیر پانی نہیں پیا. جب پانی پیتے تھے آنکھوں میں آنسو آتے تھے. اور محققین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام زین العابدین نے اپنی باقی زندگی میں ٹھنڈا پانی پیا ہو. کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. اور ایک بار سفر کر رہے تھے تو ایک بندہ بکرا ذبح کرنے لگا، تو وہ بکرے کو پانی دکھا رہا ہے، یہ سنت ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کو ذبح کرنے والے سے پوچھا کہ تم اس کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا جیسے حضور نے فرمایا ہے، ذبح کرنے سے 3 دن پہلے بکرے کو زیادہ کھلاؤ، زیادہ پانی پلاؤ، تاکہ وہ ذبح ہونے کی جو تکلیف ہے اس کو برداشت کر سکے. امام تڑپ اٹھے، ان کا میرے نانے کی شریعت پہ عمل کر کے بکرے ذبح کرتے ہو، میرے باپ کو ذبح کیا جا رہا تھا، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا گیا. یہ وہ خاندان ہے جو استقامت والا خاندان ہے. بخشے سب ہی جاؤ گے، مغفرت سب کی ہو ہی جانی ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں ہو، سب بخشے جاؤ گے. لیکن یہ جو تول ہے، جو میزان ہے، یہ بہت سخت ہے. کل قیامت کے دن تولے جاؤ گے، میزان کیے جاؤ گے، وزن کیے جاؤ گے کہ کون رخصت لے کے بخشا گیا. پاس تو سبھی ہو جاتے ہیں امتحان میں، 33% مارکس اگر جس کو ریکوائرڈ ہوں، اگر اس کے 31-32 بھی نمبر آ جائیں، 30 نمبر بھی آ جائیں، تو ایگزامینر جو ہے وہ 2-3 نمبر گریس مارکس دے کے پاس کر دیتا کہ اس کا سال ضائع نہ ہو. زندگی 50 سال کی گزار لی، 60 سال کی گزار لی، اللہ کرم فرما دے گا، چلو جتنے کیے اس کو بخش دو. لیکن جن کے سر پہ عزت کے تاج سجائے جائیں گے وہ حسینی ہی ہوں گے. بخشے دوسرے بھی جائیں گے. کیوں؟ خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. یہ بھی تو انہی کا کرم ہے. کوئی ہے اس کائنات میں، کوئی ایک ایسی شخصیت اس کائنات میں ہے جو ہمارے جرموں پہ پردہ ڈالے؟ ہمارا تو باپ ہمارے جرموں پہ پردہ نہیں ڈالتا، ہماری تو بیوی ہمارے جرموں پہ پردہ نہیں ڈالتی، ہماری اولاد ہمارے جرموں پہ پردہ، بلکہ ہماری اولاد جو ہے وہ کبھی کبھی یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ واولئک هم الخاسرون. یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہے. بعض اوقات اولاد جو ہے وہ ہماری بدنامی کا سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے. خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو. یہ محمد مصطفیٰ جو حسین کے نانا ہیں ان کی برکت سے بخشے جاؤ، تو بخشے سب جائیں گے. عزت کا تاج صرف حسینیوں کے سر پہ ہوگا، باقی بھی بخشے جائیں گے، باقی کی مغفرت ہو جائے گی. کیونکہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے. سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نے راہ استقامت اختیار کی، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہوگی. اب ایک باپ ہے، اس کے 7-8-10 بچے ہوں، سارے بچے اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس کی اولاد ہے، ماں کے لیے سب کے سب جو ہیں وہ لائق محبت ہیں. لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے، باپ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یہ وہ ہے میں جس کا باپ ہوں. جب باپ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں اس کا باپ ہوں، مطلب بڑی عزت والی بات ہے. محمد مصطفیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے میں حسین کا نانا ہوں، میں علی اکبر کا نانا ہوں، میں علی اصغر کا نانا ہوں، میں زینب کا نانا ہوں، میں سغرا کا نانا ہوں، میں حسن مثنیٰ کا نانا ہوں، میں زین العابدین کا نانا ہوں. اور یہ وہ خاندان ہے
جس کو ابدی، دائمی، حتمی، قطعی بشارتیں، خوشخبریاں اور برکتیں اللہ نے شروع سے عطا فرما دی. صبح قیامت تک اس خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ حضور کی اولاد کہلائے گا. اور ایک بات میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ کو یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ بات آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بڑے سے بڑا فقیر جو ہے آپ اس کو میرے سامنے بٹھا دیں، میری اس دلیل کے خلاف کوئی دلیل لا کے دکھائے. ایک طرف رب کا کعبہ ہو اور ایک طرف محمد مصطفیٰ کا سبز گنبد ہو اور دوسری طرف سید کھڑا ہو. اس سید کی عزت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے اور روضہ رسول کے سبز گنبد سے بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیوں؟ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، وہ اینٹ کا بنا ہوا ہے، وہ گارے کا بنا ہوا ہے، وہ پینٹ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر مصطفیٰ کا خون موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سیدوں کی عزت کرو، ان کے قدموں کی دھول کے صدقے آج تم مسلمان ہو. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اس کو اپنے اندر اتارو. اس لیے میرے حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میرے اہل بیت. قرآن تمہیں پڑھائے گا اور وہاں جو پڑھو گے اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ حسین کی نسل میں ملے گی. سمجھ آ رہی ہے اس بات کی آپ کو؟ یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ کچھ عملی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ہے. یہ آپ کی زندگی کے کچھ حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا سیکھو. اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم اور چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کو کبھی بھی اس بات پہ محمول نہ کیا کرو، اس بات پہ تعبیر نہ کیا کرو یہ حسینی راستہ اور یہ یزیدی راستہ. بھائی تیری پکڑ ہو رہی ہے تیری اپنی غلطیوں سے. تو کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، تو قول اور فعل میں جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، تو تنخواہوں کے لینے دینے میں پکڑا جاتا ہے، تو تجارت کرنے میں پکڑا جاتا ہے. یہ تو تیری اپنی ذات کی غلطیاں ہیں. کوئی مورخ، دنیا کا بڑا بد سے بد تر مورخ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین نے مال کی وجہ سے شہادت دی تھی، علی اکبر نے مال کی وجہ سے قربانی دی تھی. یارو امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں جب کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ پہنچے، ساری زندگی امام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. بڑے سے بڑا غم، میری ماں، مجھے یہ دعویٰ ہے، ہو سکتا ہے میں اپنے دعوے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ دعویٰ ہے کہ میری ماں دنیا سے گئی، میری زندگی مکمل نہیں ہے. کیوں؟ مجھے اس بات کی شدید تڑپ، کمی اور دکھ اور تکلیف اور کرب محسوس ہوتا ہے جب مجھے غم پہنچے تو اس کی گود میں سر رکھ کے رونے کی نعمت سے میں محروم ہوں. مجھے اس بات پہ دکھ ہے. میری ماں نہیں ہے، میں اس کے سامنے رو نہیں سکتا. اور کچھ ہو نہ ہو، وہ کچھ کرے نہ کرے، کم از کم وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے یہ تو کہے گی بیٹا پریشان نہ ہو، رب تیرے ساتھ ہے. کم از کم اتنا تو کہتی نہیں ہے. مجھے اس بات کا دکھ ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں میں ہنستا ہوں، میں مسکراتا ہوں، ہم آپس میں گپیں لگاتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں کہ میری ماں نہیں ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ میرا کسی میں دوست کا باپ دنیا سے چلا گیا. وہ بھول جاتا ہے کہ میرا باپ بڑا غمخوار تھا، بڑا نیک انسان تھا، اس کی دعائیں میرے ساتھ تھیں. اس کو غم، تکلیف، مصیبت، پریشانی اس بات کی ہے. لیکن جب ہم دوست آپس میں بیٹھتے ہیں ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ کوئی دوست آپ میں سے ایسا تو نہیں کہ جس کا بڑا چلا گیا ہو اور اس کے جانے سے لے کے آج کی تاریخ تک وہ ہنسا نہیں. زین العابدین قرۂ ارض کا وہ واحد شخص ہے جس نے مدینے پلٹ کے زندگی میں نہ کبھی مسکرا کے دیکھا نہ کبھی ہنس کے دیکھا. لیکن زین العابدین وہ شخص ہے جس کے حصول معاش کا ذریعہ دنیا کو معلوم نہیں ہے. ان کے بزنس کرنے کا دنیا کو نہیں پتا کہ وہ بزنس کیا کرتے ہیں. جس دن امام کا انتقال ہوا، امام زین العابدین کا، مدینے کے محلے میں، گلی میں، شہر میں اس دن رات کے وقت لوگ بھوکے سوئے تھے. اس دن لوگوں کو پتہ چلا تھا، جب بھوکے سوئے لوگ گھروں سے باہر آ گئے. کیوں آ گئے باہر؟
وہ جو کھانا دینے والا آتا تھا آج نہیں آیا. یہ علی کا بیٹا، یہ فاطمہ کا نور نظر تھا جو بظاہر کچھ کماتا نہیں تھا، پورے مدینے کے خاندان اس کے در کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے. جس دن زین العابدین کا انتقال ہوا لوگوں نے رات کو کھانا نہیں کھایا اس دن، کیونکہ کھانا پہنچانے والا نہیں تھا. اس دن رب کے اس راز سے پردہ اٹھا کہ ہمیں رات کو جو کھانا کھلانے والی شخصیت تھی وہ فاطمہ کا بیٹا زین العابدین تھا. یہ دینے والا خاندان، یہ دینے والا خاندان رب کے راز ہیں. یہ رب کے راز ہے. میں نے شروع میں کہا تھا امام زین العابدین رب کا راز ہے، وہ قدرت کاملہ کا راز ہے. سمجھو، کائنات کے راز سمجھو. وہ دینے والے ہیں، وہ لینے والے نہیں. اور یزید خبیث لعین ملعون، اس کو اس بات کا اعتراض تھا کہ حسین حکومت میں قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ حکومت سے باہر رہ کر بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. ان کے وہ اس ماں کا بیٹا ہے جو اپنے در سے کسی کو خالی جانے نہیں دیتی تھی. وہ اپنے سر کی چادر اتار کے بیچ کے اس سے پکا کے کھانا کھلا کے بیچا کرتی تھی. اور آج تم ہو کہ محمد مصطفیٰ کی نسل کے اندر جو سید ہیں وہ تمہاری وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں. یہ اللہ کے راز ہے. زین العابدین رب کا راز ہے. رخصت نہ اختیار کرو، استقامت اختیار کرو. دنیا میں جو غم پہنچتے ہیں، ہم انسان ہیں، وقتی طور پہ ہمارے دل کے اوپر غم کی کیفیت آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. زین العابدین سے بڑا غم تو نہیں آئے گا، حسین سے بڑا غم تو نہیں آئے گا. اس لیے ان کے دامن میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرو. اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو، کبھی ناکام نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے. ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو. قسم خدا کی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ فاطمہ کے بچوں سے پیار کرے اور وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ وہ چمن ہے، یہ وہ گلستان ہے. اس گلستان کے ساتھ خود کو جوڑو. امام زین العابدین ساری زندگی مسکرائے نہیں، ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ساری زندگی امام زین العابدین نے اچھا کھانا نہیں کھایا. اور شخصیت وہ ہے توکل، قناعت اور یقین. میں نے ابھی عرض کیا تھا ہمارے مولوی قرآن کی آیتوں کے ترجمے اور تفسیر اپنے حساب سے کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. مولوی اس پہ میرے پیر صاحب بڑے استقامت والے ہیں، میرے پیر صاحب بڑی عظیمت والے ہیں. علی کے بچوں نے قرآن کی آیت کے ایک ایک حرف کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ وہ قرآن کتاب کی صورت میں عملی صورت دیکھنی ہو تو علی کے بچوں کو دیکھ لو. امام گھر کے اندر موجود تھے، اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں موجود تھے. آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی. اور جب آگ لگ گئی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کمرے کے اندر ہوں اور کمرے میں آگ لگ جائے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی سموک اور دھواں میرے تک نہ پہنچے؟ اگر میں سو بھی رہا ہوں تو وہ سموک اور دھواں جو ہے وہ مجھ تک پہنچے گا. آگ کی آواز، لکڑی کے جلنے کی، چھت کے جلنے کی، کسی چیز کے گرنے کی آواز مجھ تک پہنچے گی. اور اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ پورے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے. امام زین العابدین کے گھر کو آگ لگی، پورے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے. دن اور رات کے اندر 2000 نفل نماز پڑھنا امام زین العابدین کا طریقہ تھا. 2000 نفل پڑھنا. اور یہ اس ماں کا پتر ہے کہ وہ دن بھر خدمتیں کر کے رات کو عشاء پڑھ کے 2 نفل نیت کرتی تھی عشاء کے بعد، اور فجر ہو جاتی تھی. فاطمہ کے 2 نفل ختم نہیں ہوتے تھے. اور وہ زبان حال سے اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرتی تھی، مولا فاطمہ کے 2 نفل ختم نہیں ہوئے، تیری رات ختم ہو گئی. یہ اس ماں کا پتر ہے. 2000 نفل پڑھنا زین العابدین کا روز کا معمول تھا، 24 گھنٹوں کا. فرض اس کے علاوہ تھے، خاندان کے معاملات اس کے علاوہ تھے، زیارت کے لیے، خدمت کے لیے آنے والے لوگوں کے معاملات اس کے علاوہ تھے، لینا دینا آنا جانا لوگوں کا اس کے علاوہ تھا. 2000 نفل. یہ انسان کی عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. زین العابدین اللہ کی قدرت کا راز ہے. زین العابدین اللہ کی قدرت کا راز ہے. یہ وہ وقت نہیں تھا جو میرا اور تیرا وقت ہے، یہ اس کے وقت میں اللہ کی برکت شامل تھی.
اس لیے وقت بڑھ جاتا تھا. گھر کو آگ لگ گئی, لوگ مدینے کے جمع ہو گئے سارے, باہر سے آوازیں دے رہے ہیں, شہزادو باہر نکل آؤ, آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. اے فاطمہ کے بیٹے, پورا خاندان پہلے شہید ہو چکا ہے, آپ بھی جاتے رہے تو ہمارے پاس پیچھے کون بچے گا. گھر کو آگ لگ گئی. اب میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں جو پہلے میں نے روایت پیش کی کہ ولید کے دربار میں امام زہری نے سوال کیا, حضور سارے تو پہلے شہید ہو چکے, تکلیفیں تو آپ نے وہاں برداشت کر لی, پھر آپ کو کڑیاں لگ گئیں. امام نے کہا ہم رب کی تقدیر میں راضی ہیں. اب جب آگ لگی, لوگوں نے آگ بجھائی, کمرہ جل کے خاک ہو گیا. امام زندہ سلامت. لوگوں نے کہا حضور آگ لگ گئی, کمرہ سارا جل گیا. فرمایا زین العابدین غور کر رہا تھا, یہ آگ تو تم لوگ بجھا لو گے, اگر سید زادے کو جہنم کی آگ لگ گئی تو اسے کون بجھائے گا. یہ وہ ہیں جو قطعی جنتی ہیں, یہ وہ ہیں جن کی منہ میں لعاب مصطفیٰ شامل ہے, یہ وہ ہیں جن کے جسم کے اندر دوڑنے والا خون طیب طاہر مصطفیٰ کریم کا خون ہے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے خوشخبریاں سنائی ہیں, وہ اپنی آخرت کی اتنی فکر کرتے ہیں. آگ لگ گئی, فقہی طور پہ حکم پتہ کیا ہے آپ کو؟ فقہی طور پہ حکم یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا, 5 روپے کے برابر نقصان ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے نماز توڑ کے پہلے وہ نقصان پورا کرے. یہ فقہی حکم ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, ادھر ساتھ میں یہ ایک موٹر ہے, یہ مشین ہے, یہ جل رہی ہے, مجھے اجازت ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے میں توڑ کے نماز اس کو بچا لوں, کیونکہ نقصان ہو رہا ہے, میں اس کو بچا سکتا ہوں. تو جان کو بچانا تو بدرجہ اولا جائز ہے. امام زین العابدین نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی. کیوں؟ کہ وہ قدر جانتے تھے. اب میں بڑے نفیس نقطے ایک طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اللہ سب کو ایسی سعادت مند اولاد عطا فرمائے. زین العابدین کی فکر پتہ کیا تھی اس وقت؟ جو غم تھا, جو تکلیف تھی, جو چیز ذہن میں چل رہی تھی, وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی, دل میں یہ خیال چل رہا تھا, مولا میرے باپ علی نے تیری راہ میں شہادت پائی, میرے باپ علی کا, دادا کا دور بڑا مشکل تھا, میرے باپ حسین نے تیری خاطر قربانی برداشت کی, میرے 2 بھائی تیری راہ میں شہید ہوئے, میرے رشتہ دار, میری پھوپھی کے بیٹے, میرے ماموں کے بیٹے, میری خالاؤں کے بیٹے, یہ سب تیری راہ میں شہید ہوئے. اگر آج میں نے غفلت کی, بات سمجھ رہے ہیں, اگر آج میں نے غفلت کی تو میرے پورے خاندان کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. خاندان کی عزت کو بچانے کی خاطر امام زین العابدین نے خود کو نماز سے باہر جانا برداشت نہیں کیا. استقامت اختیار کرو. اس کائنات میں بڑی بڑی شخصیات, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر بڑی بڑی مثالیں ہیں, بڑی بڑی مثالیں ہیں, لیکن جو مثال اہل بیت کی ہے ایسی کسی کی مثال نہیں ہے. لاجواب ہے, لاسانی ہے, ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا, جو مرضی ہو جائے. آپ دیکھیں چاند جو ہے, کبھی بادل اس کے سامنے آ جاتے ہیں, چاند چونکہ اوپر ہے بلندی پہ, اس کے نیچے بادل آ جاتے ہیں, تو جب تک بادل رہیں اس وقت تک اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. لیکن بادل جو کلاؤڈز ہیں عارضی ہیں, آگے پیچھے کھسک جائیں گے, چاند پھر روشنی دے گا. سورج منور ہے, روشن ہے, بادل اس کے سامنے آ جائیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے, اللہ پھر سے بادل کو دور کر دیتا ہے, چاند سورج جو ہے وہ پھر زمین کو منور کرتا ہے. اہل بیت اطہار کے بابا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے حبیب میں نے تجھے سراج منیر بنا کر مبعوث فرمایا, تیری روشنی کو کبھی زوال نہیں. اور احمد رضا نے اسی لیے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو نور ہے, نور کو کبھی زوال نہیں. اور اپنے حبیب کے بارے میں قرآن مقدس میں فرما دیا جو اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ خود بجھ جائے گا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کا عدو, اہل بیت کا دشمن زندہ رہے. اللہ کریم ہمیں ان کے در کا پکا سچا مستند مصدق غلام بنائے, کل قیامت کے دن ہمیں انہی میں سے شمار فرمائے, اور ان کے صدقے, ان کے ذکر خیر کے صدقے مولا کریم ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایسی جلا دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مسبب الاسباب یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے. اور قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور یا الہی کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں ہمارے مولا حضرت امام احمد رضا کے واسطے. یا رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم بدکاروں بداتواروں گناہ گاروں بے وفاؤں کہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے اولاد پاک کی بارگاہ میں حاضری قبول فرما. یا رب العالمین اس سارے عمل کا ثواب تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سرکار کے درجے بلند فرما. سب نبیوں رسول علیہ السلام حضور کے والدین آپ کی ازواج مطہرات آپ کی اولاد امجاد آپ کے خلفائے راشدین حضور کے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص سیدنا مولا علی مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کے شہزادگان جناب امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی سیدنا علی اکبر سیدنا علی اصغر. اور یا رب العالمین کربلا کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے تمام شہیدوں کو اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین شہدائے کربلا کے قافلے میں شامل ہر ذی روح کو اس کا ثواب عطا فرما. ہر مرد و عورت کو اس کا ثواب عطا فرما. ہر با وفا کو اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین بالخصوص بیمار کربلا. یا رب العالمین بالخصوص تیرے بندہ کامل. یا رب العالمین وہ شخصیت جو عابدین کی زینت ہے وہ شخصیت جو عابدین کی سردار ہے امام علی مقام کے شہزادے حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین سجاد رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین ان کے وسیلے سے اس کا ثواب حضور کی ساری امت کو عطا فرما. ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. مولا حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ اس امت کی خیر فرما. یا اللہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا وسیلہ اس امت کو خیر عطا فرما. خیر کثیر عطا فرما. حفاظت عطا فرما. استحکام و استقامت عطا فرما. مولا کشمیر کی سرزمین پہ خیر فرما. مولا کشمیر کی سرزمین پہ خیر فرما. مولا تو کشمیریوں کا ساتھ فرما. تو ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ کشمیریوں کو سیاستدانوں کی چالوں سے محفوظ فرما. اس ولیوں کی سرزمین کو استحکام عطا کر دے. یا اللہ سرزمین فلسطین کو استحکام عطا فرما. قبلہ اول کو آزادی عطا فرما. بلاد عرب کو خیر عطا فرما. مولا بلاد عرب کو خیر عطا فرما. سرزمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے مولا ہم سب دوستوں کو جو خطرات درپیش ہیں یا اللہ اس سب سے ہماری حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے رزق میں وسعت فرما. یا اللہ ہمیں تنگی سے بچا. ہمیں نحوست سے بچا. یا اللہ ہمیں معصیت و مصیبت سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والی ہر بلا سے ہر وبا سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعذبک من شرورہم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. یا رب العالمین ہمارے بچوں کی خیر فرما. یا اللہ ہماری بیٹیوں کی خیر فرما، ہمارے بیٹوں کی خیر فرما. مولا جن دوستوں کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے، ان کے گھروں کو گہوارہ نور و برکت فرما دے، امن و سلامتی عطا فرما دے، خیر اور برکت عطا فرما دے. یا اللہ بکھڑے ہوئے اجڑے ہوئے اور یا رب العالمین منتشر گھروں کو اپنے حبیب کے فضل سے، اپنے حبیب کی اولاد کی برکت سے متحد و متفق اور بابرکت فرما. یا اللہ باہمی اتحاد عطا فرما، انتشار کو چبکلش کو ختم فرما دے. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے مزین و منور فرما، قرآن کی محبت سے مزین و منور فرما. اے مولا ہماری بچیوں کے مستقبل کو اچھا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت عطا فرما. یا رب العالمین جو دوست بے اولاد ہیں اپنے حبیب کی پاک اولاد کا واسطہ ان کو اچھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما دے، روحانی بیماریاں دور فرما دے. یا رب العالمین صاحب خانہ کو اس اہتمام پہ اجر عظیم عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت فرما، ان کے رکے ہوئے کام آسان فرما. مولا ان کے رکے ہوئے کام آسان فرما. یا رب العالمین ان کی اولاد کو خیر کثیر عطا فرما، اتحاد محبت و مودت یگانگت اور دین کے کاموں میں استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی حبیبنا سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.